بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور یہودیوں کی بکریاں چلایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چلاتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہے۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہا اور آپ کہا میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ کار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہاری جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالی تابانے سے بدل دے گا اور اللہ تعالی تمہاری جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی وقت پر ایمان لے آئے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے چھاؤں میں سرانجام دیا جاتا ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا غازی یا پھر شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہاری جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہاری چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دے گا، کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کا بکری چلاتا ہوا پہنچا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کے جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اسی لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس ایک امانت ہے۔
اس سے اندازہ لگائے کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا محاذہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے، چونکہ وہ چرواہا بکریاں محاذے پر لے کر آیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس لے کر جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ وہیں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں۔ یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ملائکہ اسے غسل دے رہی ہے اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی لازمی کرے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ حافظ۔